بندے کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ناشکری بالکل پسند نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز بنائی ہے جو انسان کے نفع کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ہم ناشکرے بن جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو نقصان کے لیے، انسان کے نقصان کے لیے نہیں بنایا، لیکن انسان کے اندر اور ہر انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے 100 میں سے 99 چیز رہتی ہے، 100 میں سے 99 چیزیں شکر ادا کرنے کے لیے یعنی اچھی چیزیں رہتی ہیں، اور ایک چیز زندگی میں ایسی ہو جاتی ہے جس سے تھوڑا ٹینشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ اسی ایک چیز کی طرف فوکس کرتا ہے اور جو باقی کی 99 چیزیں ہیں اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی عادت ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو 99 چیزیں آپ کی زندگی میں اچھی ہو رہی ہیں، آپ کو اللہ رزق دے رہا ہے، آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، آپ کو کھانا دے رہا ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس اپنا مکان ہے، اپنا گھر ہے، سب کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ وقتی طور پر تھوڑی بہت کوئی پریشانی اگر آ جاتی ہے تو ہم ہر چیز کو چھوڑ کر جتنی اچھائیاں ہیں سبھی کو بھول جاتے، بالکل یاد ہی نہیں رہتا، اور وہ جو ایک تھوڑی سی کچھ دیر کے لیے پریشانی آ جاتی ہے اس پہ پورا دھیان چلا جاتا۔ تو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، تو آپ اس وقت یہ غور کرو کہ اس وقت میرے ساتھ ساتھ کتنی اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے ساتھ اچھی ہو رہی، تب پھر آپ اس وقت پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ چیزوں کو سولو کرنے والا مائنڈ آپ کا اس وقت جاگ جائے گا۔ اس وقت آپ جو چیز آپ کی زندگی میں خراب ہو رہی ہے، جو تکلیف آ رہی ہے، اس کو آپ ہینڈل کرنے کے لائق ہو جائیں گے، اس کو سنبھالنے کے لائق ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب آپ ان چیزوں کی طرف غور کریں گے کہ ابھی تو میری زندگی میں بہت سی چیزیں اچھی چل رہی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ایک پریشانی اگر آ گئی ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کو کیسے فیس کرنا ہے، اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کی طاقت آپ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ کب آئے گی؟ جب آپ دوسری چیزوں کو دیکھو گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شکر ادا کرنے کے بدلے میں ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ آپ دوسری پریشانیوں کو آسانی سے ختم کر لو گے، حل کر سکتے ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو یاد کرے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نہیں کہتا، اسے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ ڈائریکٹ یہ کہتا تم مجھے یاد کرو، تمہیں ضرورت ہے، میں تمہیں کیوں یاد کروں، میں تو خدا ہوں، میں تو اللہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اس نے کہا اگر یاد کرتے ہو بندے تو میں بھی تمہیں نہیں بھولوں گا، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تم پہلے یاد تو کرو۔ ہم یاد ہی نہیں کرتے اور پھر یہ شکایت کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی عنایت نہیں آتی، ہمارے طرف صرف پریشانیاں ہی آتی۔ پہلے ہم یاد تو کریں، تب اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو یاد فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، دوسرے پارے میں آپ جاؤ گے، دوسرے پیج میں، دوسرے صفحے میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ دوسری بات، آپ
اگر عربی گرامر کو پڑھنے والے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سینٹینس ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ یاد کروں گا کا مطلب کیا ہے کہ میں آنے والے دنوں میں بھی کرتا رہوں گا۔ تم مجھے یاد کرو کا مطلب کیا ہے کہ ابھی کرو، آگے کرو گے نہیں کرو گے کوئی فکس نہیں، لیکن اللہ کیا وعدہ فرما رہا ہے، تم ابھی کرو گے میں ہمیشہ تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اس کے باوجود بھی ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے خود کے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ان کاموں کو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں آپ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اب یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم فرمایا ہے اس حکم پر عمل کریں آپ۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، میں کہتا ہوں دل نہیں لگے پھر بھی پڑھو، زبردستی پڑھو آپ۔ یہ دل نہیں لگے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، آپ زبردستی پڑھو، زبردستی پڑھو، زبردستی پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ دل لگ ہی جائے گا۔ یہ جو دل نہیں لگتا نا، اس کے پیچھے بہت سے ریزن ہیں، بہت سی وجہیں ہیں، اگر ان میں آپ الجھ کر رہ جاؤ گے تو آپ عبادت کر ہی نہیں پاؤ گے۔ کیا میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک دانہ بھی حرام کا کھا لیتا ہے تو اس کا دل عبادت میں نہیں لگتا ہے۔ آج کا یہ دور پرفتن دور، خطرناک دور، حلال رزق حاصل کرنا کتنا مشکل، تو اگر عبادت کا دل نہ بھی چاہے تو زبردستی عبادت کرو، اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپ کے دل میں ایسی بات ڈال دی جائے کہ کیا فائدہ نماز پڑھنے سے جب دل ہی نہیں لگ رہا ہے، وہاں طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز میں طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہی ہے کہ اگر وہ اکیلے میں کھڑا ہے، تنہائی میں کھڑا ہے تو خیالات آئیں گے، لیکن اس سے یہ مت سمجھنا کہ میری نماز خراب ہو رہی ہے، نہیں، نماز آپ کی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اور اچھے سے پڑھتے ہو اور دل کے ساتھ پڑھتے ہو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہو تو پھر ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن فرض تو آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ فرض کی ادائیگی تو آپ کے ذمے میں ہے ہی، فرض کی ادائیگی آپ کے ذمے میں ہمیشہ ہے، اس لیے دل کرے یا نہ کرے آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو، کوشش کرتے رہو۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، انسان کا کام ہے کوشش کرنا، باقی رزلٹ جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا، شیطان سے لڑنا، نفس سے لڑنا۔ آپ کبھی ہار جاؤ گے، کبھی پیچھے ہٹ جاؤ گے، لیکن آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس دنیا میں ہمیں امتحان دینا ہے۔ یہاں انسان کس لیے آیا؟ امتحان دینے کے لیے آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن وہاں پر جمع ہوں گے تو جب دیکھیں گے ساری چیزوں کو تو سب یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک موقع مل جائے، ایک چانس مل جائے، ہمیشہ میں سجدے ہی میں رہوں گا، ہمیشہ تیری عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، جو بغیر دیکھے عبادت کرنے کا فائدہ ہے وہ دیکھنے کے بعد نہیں۔ مزہ تو تب تھا کہ تم ایمان لاتے اللہ پر، رسول کی باتوں پر یقین کرتے، پھر عبادت کرتے، اب تو تم دیکھ چکے ہو، اب کوئی فائدہ نہیں۔ قبر کی وہ پہلی رات، آپ کو پتا ہے قبر کی وہ پہلی رات کیسی رات ہوگی؟ آج انسان کے پاس ساری سویدھا ہے، گرمی لگے ٹھنڈی لگے، ساری فیسلٹی موجود ہے آپ کے پاس، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہاں پر نہ لائٹ ہے، وہاں پر نہ روشنی ہے، وہاں پر نہ پنکھا ہے، نہ وہاں پر آپ کے لیے کوئی دوسری چیزوں کا انتظام ہے۔ آج انسان بیمار پڑتا ہے
رشتہ دار آ جاتے ہیں، بال بچے آ جاتے ہیں، بھائی بہن آ جاتے ہیں، ماں باپ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کون دیکھنے والا آئے گا آپ کو؟ وہاں پر کون بچانے والا آئے گا آپ کو؟ وہاں پر صرف ایک چیز آپ کو بچائے گی، وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، وہ آپ کے جو عمل کیے ہوئے ہیں، آپ کی جو نیکیاں ہیں، وہی آپ کے لیے روشنی بن جائے گی۔ اس قبر کے اندھیرے میں آپ کے لیے روشنی کا کام کون کرے گا؟ آپ کے نیک عمل، آپ نے جو ثواب کمایا ہے وہ کام کرے گا۔ اس قبر میں اگر گرمی ہوگی تو ٹھنڈک کا کام کون کرے گا؟ وہی ثواب کرے گا، وہی نیکیاں کریں گی جو آپ نے دنیا میں جمع کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں، اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو وہاں سوائے افسوس کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کو طاقت دی ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو صحیح طرف لے کر جانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے دنیاوی کام کو بھی کریں، اپنے گھر کی ضروریات کو بھی پورا کریں، لیکن وقت نکالیں، آپ کوشش کریں آپ وقت نکالیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اللہ کے لیے بھی وقت نکالیں، اپنے کام کے لیے جس طرح سے وقت نکال لیتے ہیں، چاہے کتنوں پریشانی ہو، چاہے کتنوں دقت ہو، تھوڑا سا اگر ٹائم کہیں جانا ہے تو ہم چلے جاتے کسی طرح سے، رات کا جو ہے نا 12 بج جائے، 1 بج جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو، لے کر چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ٹائم نکال لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، کسی طرح سے ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے اللہ و رسول کی تو پھر ہم سے ٹائم نہیں نکلتا ہے، ہم اس کو جو ہے نا ڈیلے کر دیتے، پیچھے کر دیتے کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کوشش کرو آپ کی، آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ،